بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالعلوم اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کچھ خبریں جو پہلے سے فالو اپ کے طور پہ میں آپ کو پیش کیے دیتا ہوں۔ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جو کچھ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا اکارڈنگلی اسی طریقے سے ہوا ہے۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں جو کچھ فیصلے ہوئے، جو نواز شریف شہباز شریف صاحب ایک دوسرے کو اشارے کرتے رہے اور شہباز شریف صاحب کو جو ٹاسک دیا نواز شریف صاحب نے کہ فی الفور آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں، تو وہ کام مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب نے تقسیم کیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا حاضری ہو گئی چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف، چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف، ان کے در پہ حاضری ہو گئی ہے، ان سے امداد مانگی گئی ہے، ووٹ مانگے گئے ہیں تحریک عدم اعتماد کی حمایت کے لیے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ ظاہر ہے کچھ وہ وقت لیں گے اور کچھ اپنے سورسز سے چیک کریں گے۔ چودھری پرویز الہی صاحب بہت ہی زیرک اور چودھری شجاعت حسین صاحب تو ان سے بھی زیادہ زیرک سیاستدان ہیں، بہت ہمبل وزادار، اور وہ چیک کریں گے کہ یہ ماجرا کیا ہے، اور اسی لیے انہوں نے وقت مانگا ہے۔ فی الوقت انہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں سن لیں، تقریباً 1.5 گھنٹے کی نشست رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی چودھری برادران سے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے۔ ابھی تک گو مگو کی کیفیت ہے۔ دوسری جانب آج ایک ملاقات ہونی ہے اور وہ ہے چودھری برادران کے گھر جائیں گے شہباز شریف صاحب، مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، اور یہ ٹاسک بھی نواز شریف صاحب نے دیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ چودھری برادران کے پاس جائیں، چودھری صاحبان کے پاس، اور ماضی کی تلخیاں ختم کریں اور ان کے ساتھ کوئی معاملات صلح کی طرف چلیں، کیونکہ سال 2000 سے لے کے اب تک 22 سال بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ شریف فیملی جو ہے وہ جائے گی چودھری صاحبان کے گھر۔ یہ سیاسی ملاقات، سیاسی مذاکرات، یہ پہلا موقع ہے 22 سال کے بعد، ورنہ چودھری صاحبان اور شریف فیملی کے درمیان اتنے اچھے تعلقات ہوتے تھے کہ درمیان میں سے وہ کہتے ہیں ہوا بھی نہیں گزرتی تھی، اور بہت سخت سے سخت ترین وقت آیا تھا، اور اس وقت تک جب تک نواز شریف اور شریف فیملی نے ڈیل نہیں کی تھی اور سعودی عرب جہاز اڑا کے لے نہیں گئے تھے، تب تک چودھری برادران شریف فیملی کے ساتھ کھڑے رہے تھے، لیکن جب وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے تب مسلم لیگ کاف معرض وجود میں آئی تھی اور چودھری صاحبان نے ایک اس سیاسی جماعت کی قیادت کی تھی۔ خیر، یہ ایک تاریخ ہے، ماضی میں بہت زیادہ تلخیاں رہی ہیں اور تمام تر زیادتیاں جو ہیں وہ صرف انہی کی طرف سے ہوئی ہیں، چودھری برادران کی طرف سے کوئی ایسی زیادتی نہیں ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے والد کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی اس وقت جب کہ وہ اسپیکر تھے، صوبائی اسمبلی کے اسپیکر تھے، تب یہ کام ہوا تھا۔ بہرحال آج ملاقات ہے اور باقاعدہ طور پہ کیا آفر کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے چودھری صاحبان کو آفر کیا ہوگی۔ کیا مسلم لیگ نواز ان کو آفر کرے گی کہ آپ وزارت اعلیٰ، پنجاب کی وزارت اعلیٰ لے لیں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اور کب تک سپورٹ کریں گے، اس بات کی بھی اصل جو چیز ہے یہ بھی شیورٹی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ان ہاؤس تبدیلی عدم اعتماد کر کے اور اس کے بعد کہیں کہ جناب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے اگر فار ایگزامپل عثمان بزدار صاحب کو یہ فارغ کر دیتے ہیں، بزدار صاحب ہٹ جاتے ہیں، تو نئے وزیر اعلیٰ کے لیے پھر انتخاب ہوگا۔ جو مسلم لیگ نواز کی کوشش ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کوشش بھی ہے اور پلاننگ بھی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عدم اعتماد ہو جائے اور اس کے بعد معاملات خراب کر دیں گے ہم۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے فی الوقت، ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں مفروضے کی بنیاد پہ، تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ نیا لیڈر آف دا ہاؤس منتخب کرنا ہے اور نیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوگا۔ اب نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے الیکشن ہوگا، اور اگر اس میں کوئی بھی شخصیت اکثریت حاصل نہیں کر پاتی، 51% ووٹ نہیں لے پاتی، تو اسمبلی پھر ڈیزالو کی طرف جاتی ہے۔ پھر گورنر پنجاب باؤنڈ ہوں گے یہ کرنے کے کہ کیونکہ کسی کو بھی ایوان میں اکثریت حاصل نہیں ہے، لہذا اسمبلی توڑ دی جائے اور اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ یہی مسلم لیگ نواز چاہتی ہے۔ وہ بلف ہوگا،
اگر وہ یہ کہتے ہیں چودھری صاحبان کو کہ جی ہم آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بناتے ہیں اور آئیں بس آپ کامیاب کریں تحریک کو، اور اگر وہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کرنا ہے کہ کسی نئے کا انتخاب انہوں نے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے، مسلم لیگ کاف اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، پی ٹی آئی جو ہے وہ علیحدہ ہے، مسلم لیگ نواز سب کے پاس پھر منورٹیز میں چلے جائیں گے، 51% کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ ایک یہ پلاننگ ہے، اور کیونکہ گارنٹی مانگی جائے گی، چودھری صاحبان ظاہر ہے کچی گولیاں نہیں کھیلتے، وہ گارنٹی مانگیں گے۔ ایگزیکٹ یہی پلاننگ جو ہے ان کی وہ ہے مرکز کی طرف، قومی اسمبلی میں، کہ ایک دفعہ تحریک عدم اعتماد کامیاب کروائیں، اور جیسے زرداری صاحب نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا تھا وہ کہتے ہیں اب ہماری باری ہے، اور جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے، پرائم منسٹر عمران خان ہٹ جائیں، اس کے بعد نیا لیڈر آف دا ہاؤس منتخب ہونا ہے۔ اب وہ ہونے نہیں دینا، یہ مسلم لیگ نواز ایک سائڈ پہ ہو جائے گی، پیپلز پارٹی ادھر کی نہ ادھر کی۔ تو اس لیے جو میں نے کوشش کی جاننے کی کہ آنن فانن نواز شریف صاحب کیوں ایکٹیو ہوئے ہیں، اور نواز شریف صاحب کیوں اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو جو میٹنگ ہوئی اس کی اگر آپ ریکارڈنگ منگوائیں کسی سے اپنے چیک کریں تو اس میں شہباز شریف صاحب کو کوئی 150 احکامات جاری کیے ہیں نواز شریف صاحب نے، اور سارے کے سارے یہی تھے کہ تحریک عدم اعتماد آپ نے ہر صورت میں کامیاب کروانی ہے اور ہٹانا ہے۔ تو اگین یہی پلاننگ ادھر کی بھی ہے، ادھر بھی اگر کوئی بھی نیا لیڈر آف دی ہاؤس منتخب نہیں ہو پاتا تو پھر آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہی کہتا ہے کہ صدر مملکت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جناب کسی کو بھی میجورٹی حاصل نہیں رہی، لہٰذا حکومت تحلیل، کابینہ تحلیل، اسمبلیاں قومی اسمبلی بھی تحلیل ہو جاتی ہے اس صورت میں، اور اس کے بعد پھر عبوری سیٹ اپ آئے گا۔ یہ ہے وہ چیز، اور یہ سندھ میں یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں سندھ کو بچا لیں، اور جب یہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کو بھی فارغ کروا دیں، پنجاب اسمبلی کو فارغ کروا دیں، خیبر پختونخوا کو بھی فارغ کروا دیں، بلوچستان کو بھی، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ بلوچستان کو بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ بلوچستان میں ان کا ایک ووٹ بھی نہیں ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کس بنیاد پہ کہہ رہے تھے کہ میں خیبر پختونخوا کو بھی کر لوں گا؟ وہ بھی ایک بلف ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ 2/3 میجورٹی اور اس میں یہ سب کچھ ہو جائے۔ بہرحال یہ ایک طرح کی پلاننگ چل رہی ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں ابھی بھی۔ آگے اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ کس طرف؟ عالمی ذرائع ابلاغ بدستور اس بات پہ غور کر رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی کھرا نہیں مل رہا کہ جناب 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ دیں کہ کس طرف ہے۔ البتہ وزراء بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی اگر ان کے پاس جس دن ان کے پاس نمبر پورے ہوں گے تو یہ حکومت میں ہوں گے، اس میں کون سا راکٹ سائنس ہے، اور ان کے پاس نمبر نہ پہلے دن پورے تھے نہ اب پورے ہیں، ابھی بھی ان کا سارا انحصار جو ہے وہ مسلم لیگ کاف پہ ہے، متحدہ قومی موومنٹ پہ ہے، یا پھر پارٹی کے اندر یہ کوئی درار ڈالیں تو ہے۔ پرویز خٹک صاحب کو تانے دیے جا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تانا دیا کہ پرویز خٹک صاحب کو وزیر دفاع ہیں، ان کو ایوارڈ نہیں ملا، سرٹیفکیٹ نہیں ملا، کامیابی وہ ٹاپ 10 وزیروں میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ملک کا دفاع کمزور ہے، اور وزیر اعظم عمران خان ملک کے دفاعی اداروں سے مطمئن نہیں ہیں۔ وہ انہوں نے ایک کیا کہنا چاہیے تیلی لگائی ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے زرداری صاحب سے رابطہ کیا، پریزیڈنٹ زرداری سے ان کے ساتھ ساری گفتگو بتائی، شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کا پیغام پہنچایا، پی ڈی ایم کے فیصلوں کے بارے میں بتایا، اور زرداری صاحب نے کہا جی میں بالکل اپوزیشن کے ساتھ ہوں، آپ اپنا کام جاری رکھیں، اور اگر کوئی بہتری صورت آتی ہے تو ہم حاضر ہیں۔ اب آتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف۔ نواز شریف صاحب پہ ایک اور مصیبت ہے، اور میڈیکل بورڈ نے ان کی میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لیا ہے، اس پہ کیا ہے عدم اطمینان کا اظہار، اور انہوں نے کہا ہے نواز شریف صاحب کی طبیعت بالکل بہتر ہے اور ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ البتہ ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو واپس لا کے جیل میں ڈالا گیا تو پھر ان کی دل کی بیماری پیچیدہ ہو سکتی ہے، یہ ڈاکٹرز کی رائے ہے، اور اگر ان کو آزاد چھوڑا جاتا ہے تو پھر ان کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ اور چیزیں ملی ہیں گورنمنٹ کو، گورنمنٹ نے اپنے طور پہ چیک کروائی ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی کہ میاں صاحب کو
نواز شریف صاحب کو دل کا عارضہ لاحق تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ جان لیوا ثابت ہو سکے ان کے لیے۔ بہرحال یہ قضیہ چل رہا ہے۔ ایک اور خبر ہے جی، مجھے بہت زیادہ میسیجز بھی آ رہے ہیں، فون بھی آ رہے ہیں اور مختلف مجھے چیزیں لوگ بھیج رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، پینشنرز ہیں، ریٹائرڈ ملازمین ہیں، وہ ظاہر بزرگ ہیں اور عمریں بیت گئیں ان کی، اپنی جاب کرتے کرتے ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، اور ان کی پینشن کا معاملہ ہے اور ان کی بڑی درد مندانہ اپیل ہے وزیر اعظم عمران خان سے بھی، وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب سے بھی، کہ کم از کم ان کا کوئی پرسان حال ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بے زبان لوگ ہیں اور وہ عمر رسیدہ لوگ ہیں، وہ سڑکوں پہ بھی نہیں آ سکتے، احتجاج بھی نہیں کر سکتے، ٹی وی پہ بھی آ کے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ تو جس طریقے سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اضافہ کیا جا چکا ہے اور اگلے بجٹ میں مزید ان کو مراعات دی جانی ہے، تو وزیر اعظم عمران خان جو ہمارے بزرگ پینشنرز ہیں اور جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کا بھی دکھوں کا مداوع کریں اور ان کی پینشن میں معقول حد تک اضافہ کریں۔ اور خاص طور پہ جو میرے پاس ڈیٹیلز آئی ہیں اس میں یہ تھا کہ وعدہ کیا گیا تھا، بلکہ پلاننگ تھی کہ ہر سال 1000 روپیہ پینشن میں اضافہ کیا جائے گا اور 2023 تک یہ پینشن جو ہے 15-16 ہزار روپے تک لے جائی جائے گی اور ہر پینشنر کو 15-16 ہزار روپے تک ملا کرے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب سے زلفی بخاری صاحب نے اپنا عہدہ چھوڑا ہے اس کے بعد سے یہ سٹاپ ہو گیا ہے اور ہماری آواز وہاں پہ کوئی نہیں پہنچانے والا۔ تو ان کی طرف سے میں اسد عمر صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب، شوکت ترین صاحب، وزیر خزانہ، ان سب کو گزارش ہے کہ ان کے دکھوں کا بھی مداوع کریں۔ ہمارے بزرگ ہیں، ریٹائرڈ ہیں، ان کا کوئی اس کے علاوہ کوئی اور تو ذریعہ آمدن ہے نہیں، نہ وہ کوئی کام کر سکتے ہیں، پینشن پہ ہی گزارا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ لاکھوں لوگوں کی آپ کو دعائیں ملیں گی، اور دعاؤں کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں دے سکتے اور نہ ہی وہ آ کے توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، چوراہوں پہ آ سکتے ہیں۔ ان کی پینشنز میں بھی اضافہ کیا جائے اور کچھ اگر جو ان کے پیسے ریزروز ہوتے ہیں، کچھ بانڈز لیے ہوتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹس ہیں اور سیونگ بانڈز ہیں، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ کم نہ کیا جائے۔ تو یہ ہے گزارش۔ میرا خیال ہے کہ ریاست مدینہ بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ جو ہمارے بے یار و مددگار لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، سینئر سٹیزنز ہیں، ان کا خیال رکھیں اور ان کے مسائل کو بھی حل کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔